ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا. ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل قرآن سمجھ میں آ گیا. تو حضور والا یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث میں نے اور یہ بات نفس سے مولا کائنات صلوات اللہ علیہ میں نے آپ کے سامنے مولا متقیان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں جب ایک رکعت میں پیر رکھتا ہوں اور دوسری رکعت میں رکھتا ہوں تو قرآن ختم کر دیتا ہوں. درود پڑھے محمد علیہ رات کی اور انشاءاللہ ایک مجلس ہے. درود پڑھے محمد علیہ محمد. آج یہ دنیا نے ترقی کی ہے کہ موبائل آ گئے اور اس میں ایک چھوٹا سا سم ہوتا ہے اور اس موبائل میں اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے, کائنات کی ہر چیز. ادھر کھولیے, ہم تو خیر ظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم کیا کہیں, مگر ماشاءاللہ لوگ اتنے ماہر ہیں کہ ذرا سا اسے کھولا, ارے بھئی بابا وہ حق یقین عین الحیات زاد المعاد فلاں کتاب فلاں تفسیر لائیے ابھی میں بتاتا ہوں. میں نے کہا بھئی یہ تو پورا. آج یہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ مولا نے کیسے کہہ دیا. آج جب دنیا ایک سم کے اندر دنیا کو بند کر سکتی ہے تو اگر میرے مولا نے کہہ دیا کہ جو میں وہ نقطہ ہوں جو قرآن کے نیچے رکھا جاتا ہوں, تو اب اگر پورا کا قرآن جو ہے مولا کائنات سمجھ لیں تو درود پڑھے محمد والے محمد, تو کیا ہوگا. جب ایک سم کے اندر پوری دنیا آ سکتی ہے تو ایک نقطے کے اندر قرآن کیسے نہیں آ سکتا. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ آج کی سائنس ہے, یہ ترقی ہو رہی ہے, سائنس کی ترقی, اسے سائنس کی ترقی کہتے ہیں. آج دنیا جو ہے محو حیرت ہے کہ کیسے ہے. تو آج اسی کے اوپر تولتے چلے جائیے عزیزان گرامی. میں نے آیت پڑھی, ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم کوئی بات, میرا یہ دستور ہے کہ بے شک آل محمد علیہ السلام کے فضائل بے مثال ہیں, بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں, لیکن میری عادت یہ ہے کہ جب تک کہ تفسیر میں ارشاد رسول اور اہل بیت نہیں دیکھتا ہوں میں اس بات کو منبر پہ آ کے پڑھتا نہیں ہوں. میرا مزاج ہے اس لیے کہ لاکھ صحیح حساب. ہاں مثلا میں نے ایک دن اور بھی بیان کیا تھا کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا گجرات میں کانودر میں, اور اس میں تھا کہ یا نساء النبی, رسول کی بیویوں, من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ, اگر تم میں سے کسی نے کھلم کھلا کوئی برا کام کیا تو یضاعف لہا العذاب ضعفین, اس پر عذاب دگنا کر دیا جائے گا. تو میں پڑھتا رہا, گفتگو ہوتی رہی. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہیں یہ جنگ نہ مراد ہو. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. ڈھونڈ لیا, تلاش کیا, مگر یہ بات نہیں تفسیروں میں آئی. مگر ہاں یہ ضرور سرکار نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی لڑنے کے لیے جائے گی میرے جانشین سے اور خواب کے کتے بھونکیں گے. اس کے اوپر درود پڑھے محمد علیہ محمد. خواب کے کتے بھونکیں گے. عرشد صاحب چل دی تو میں تو ایک بات کہی کہ جب چلی تو بھانجے بھی تھے, ظاہر ہے بھانجے طلحہ و زبیر. اب جو کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو گھبرا نہیں آئے. بات یاد آ گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو 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 باپ چلو. تو طلحہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا کیا نقطے نکلتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ کتے بھی سمجھ رہے تھے کہ کس سے لڑنے کے لیے جا رہی ہیں. کتے بھی شرم نہیں آتی. ہم نبی سلائن ہو کر کے ہم سمجھ رہے ہیں وسیع رسول کا نام, تم مومنین ہو کر کے اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے رسول کا. تو اب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بولیں. ہم وہ بولیں گے جو اہل بیت نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, مجھے پکارو. لغوی معنی جو ہے پکارنے کے ہیں. دعا کے لغوی معنی آواز دینے کے, دعا یعنی آواز دینا. میں نے آواز دی اپنے بیٹے کو, جب میں نے آواز دی
اب وہ آئے بولے ہی آپ نے بلایا تھا، یہ آواز کا ہے، یہ کسی نے آواز دی، اگر وہ مقصد پورا نہ ہوا تو کہتے کچھ کمی ہے. یعنی اگر بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے تو اس میں کوئی مقصد ہوتا ہے. لغوی معنی دعا کی بلانے کی، مگر اصطلاحی شریعت میں اپنی بات کو خالق کے سامنے پیش کرنا، اللہ خیال ہے اپنی بات اپنی ضرورت کو بارگاہ رکھنا بڑے فضائل ہیں. یعنی دعائیں اتنی لاجواب ہیں، اتنی بہترین ہیں، خدا گواہ ہے. علماء عربی ادب کی دعائے قرآن، دعائے رسول، دعائے سوادت، ایک خزانہ ہے. کیا یعنی میں آپ سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی بے نظیر ہے. دنیا جواب نہیں دیتی یا مفضئی ان کا قربتی ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا عجیب یہاں نہیں بول سکتا، وہی بول سکتا ہے جس کی زبان، جس کے ذہن میں خدا کی زبان ہے. وہ جملے نہیں بول سکتا عربی ادب میں. اور یہ کہہ دیا مصر کا بہت بڑا عالم ادیب، تمام ادبا مصر میں سب سے زیادہ لاجواب عربی مصر کی ہے، سب سے زیادہ عالم عربی لٹریچر کے مصر میں ہے، دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. امام سجاد کی صحیفہ کاملہ پڑھنے کے بعد خدا گواہ ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم، بڑے بڑے عالم اکٹھا ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی نبی اور رسول کی زبان معلوم ہوتی ہے. درود پڑھے محمد. یعنی کون کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بہ العلا، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی ہے. آل محمد کی شان ہی یہ تھی کہ ہم تو ان کے چاہنے والے، ہم تو ان کے شیطان، ارے دشمن ان کے فضائل کا اقرار کرتے تھے. درود پڑھے محمد علیہ، ان کے فضائل کو مانتے تھے. اور کہہ دیا دوسرے صاحب کی بیٹی نے وہ غلام، اس کے بیٹے سے برا لگ گیا اور یہ غلام کہہ دیا مجھے. اور ماشاءاللہ آپ کو پڑھتے غلام کہہ دیا، ہمیں غلام کہہ دیا. آئے ابا جان کے پاس، کیا ہوا؟ والد صاحب کے پاس آئے، ابا جی کے پاس، نہیں ہمیں غلام کہہ دیا. میرے بادشاہ وقت ہے خلیفہ ہے. کہہ لے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ نے کہا علی نے کبھی لکھوالا قبر میں کام میں آئے گا، کام میں آئے گا. یہ کیا ہے کہ کہہ دیا میرے لیے شرف ہے کہ میں غلام. تو عزیزو عزیزہ گرامی، دعا سب سے بڑی ہے. اور امام نے فرمایا، امام نے مولائے کائنات من اوتے دعا لم یغرب القبول، امیر المومنین جس کو دعا کی توفیق ہو گئی لم یغرب القبول، وہ قبولیت سے محروم نہیں ہے. اس کی دعا کا قبول ہونا لازم ضروری ہے. یعنی وہ دعا قبول ہوگی. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. مگر مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں؟ بغیر وسیلے کے. وللہ الاسماء الحسنی، محکم مقام بیٹھے ہمارے بھائی صاحب ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں؟ وللہ الاسماء الحسنی، قرآن کی آیت ابھی پڑھی ہے میں نے، اس کو نام کلام بنایا. وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے. فادعوا بہا، ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے صدقے میں مانگو، ان کے طفیل میں مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو. انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں وسیلہ ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ ہمارے وسیلے سے مانگا جائے اور دعا مومن کی رد ہو جائے. اس لیے کہ ان کا مقام و منزلت ذرا بلند ہے. آج متعصب عجیب کہتا ہے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے 99 اسماء حسنی نہیں ہے، اسماء صفات ہیں. اللہ کے اسماء صفات ہیں. صفت ایک دفعہ آپ نے یا اللہ کہا جو ہمارے علماء نے پڑھا، ایک مرتبہ آپ نے یا اللہ کہا، جب آپ نے ایک مرتبہ یا اللہ کہا تمام اسماء الہی سب اتر سمجھ کے آ گیا.
اسی لیے آپ کو پریشان ہونے. اللہ نے مومنوں کو پریشان نہیں کیا دادا جی تک بولے معلوم ہوا تمام 99 کلام لیں گے 99 کلام میں ندی لگے گی نہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 مرتبہ کہہ کر کے ہاتھ اٹھا دو. یہ جو تم نے یا اللہ کہا ہے اس کے اللہ میں سب اسماء آ گئے مگر اسماء حسنہ ہے. اسماء حسنہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مالک یا قدوس یا سلام یا محمد یا تمام جو آپ نے کتبے دیکھے اس میں اسماء حسنہ اسماء صفات لگے ہوئے ہیں. وہ کس کی ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں اسماء صفات. مگر اسماء حسنہ کون ہیں؟ اسماء حسنہ اسماء صفات نہیں. اسماء حسنہ ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین سید محمد باقر جعفر صادق. یہ 14 ہیں اسماء حسنہ کہ جن کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی. اب اگر کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ وہ کارتوس تو ہے اس کے پاس مگر بندوق نہیں ہے اور اگر بندوق ہے تو کارتوس نہیں ہے. ہمارے پاس دونوں ہے تیر بھی ہے کمان بھی ہے بندوق بھی ہے کارتوس بھی ہے. تمہارے پاس تو کارتوس ہے مگر بندوق نہیں ہے. تمہارے پاس بندوق ہے مگر کارتوس نہیں ہے. وسیلہ تمہارے پاس نہیں ہے. وسیلہ کیا ہے؟ وہ اسماء حسنہ ہے. آل محمد کے وسیلے سے مانگو انشاءاللہ تمہاری دعا جس کی دعا قبول ہوئی. ہم تو کیا ہیں؟ ہماری تو حقیقت کیا ہے؟ ہماری تو ہستی کیا ہے؟ جناب اعظم کی دعا ان کے صدقے کو جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھتے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہتے ہیں. کیا سمجھتے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہتے ہیں. ابھی ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. بعد ہے جو حیدر کے نامی سے جلتے ہیں. بعد ہے جو حیدر کے نامی سے جلتے ہیں. اس کو سنیے آپ اور ہم کیا ہیں؟ حق یہی ہے واللہ آپ اور ہم کیا ہیں؟ کیا بساط ہیں اپنی نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سمجھتے ہیں. کیا بساط ہے اپنی نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سمجھتے ہیں. درود پڑھے محمد عظمت آل محمد کو سمجھے مقام آل محمد علیہ السلام کو سمجھے. جی ایسا تو نہیں ہے گرمی تو نہیں لگ رہی مجھے بھی آپ کا دیکھنا پڑتا ہے. بس 2 منٹ 3 منٹ ہو رہا ہے. کشتی چل رہی ہے علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کشتی چل رہی ہے. اب سنیے علامہ مجلسی نے لکھا ہے. علامہ مجلسی کے علاوہ 3 اکابرین اہل سنت علماء نے جب آخری کو لکھا ہے. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے. شیخ مقبل نے لکھا ہے. سید مرتضیٰ نے لکھا ہے. کشتی چل رہی تھی چلتے 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 کہاں پہنچی؟ نجف میں پہنچی. پانی اتنا تھا کہ جناب نوح بڑے پریشان تھے. یعنی خوف زدہ ہو گئے تھے. یعنی خود یہ خوف انہیں ہو گیا تھا کہ اب شاید میں بھی ہلاک ہو جاؤں. حالانکہ کشتی تو بن گئی ہے سب کچھ ہے مگر ڈر مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں تو کشتی چلتے 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 کہاں پہنچی؟ کہیں اور نہیں پہنچی. نجف میں پہنچی. اور کس جگہ پہنچی؟ کس جگہ پہنچی؟ جہاں میرے مولا امیر المومنین کا مزار بنا. ہاں جگہ پر اب یہ حضرت جنوب پریشان ہونے گھبرا رہے. ارے رہا کوئی حل؟ ہاں حل ہے. کہاں آ گئے تم؟ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں نجف. اب نی جو ہے علامہ نی ایک پہاڑ جب پر کہتے ہیں امر کا صیغہ ہے خوش ہو جا. تو پہاڑ اس پر جب پہنچی جسے کوہ جویدی کہا جاتا ہے وہ نجف اشرف جب وہاں پہنچی تو فرمایا کہ
नूह मालूम है कौन सा मकाम है? मैं नहीं जानता, मेरी खबर। कहा ये वो मकाम है कि जहाँ रसूल के जानशीन पहले अली इब्न अबी तालिब का मज़ार बनाया जाए, यहाँ मज़ार है। कहा क्या करूं? कहा कि सलवात भेजो उन पर और उनकी आल पर। जब उन पर और उनकी आल पर दुरूद और सलाम भेजोगे और उनके दुश्मनों से तबर्रा करोगे, देखो अभी ऊपर का पानी भी रुकता है और नीचे का भी पानी रुकता है। बस इधर उन्होंने पंजर पाक और शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा और उनके दुश्मनों पर तबर्रा किया। इधर उनका तबर्रा कर रहा था कि उधर से पानी उतना बंद हो गया आसमान से और जमीन को हुक्म हुआ कि तू अपना पानी जल्द कर ले, और उसी मकाम पर कितनी रुकी। कहा जानते हो कौन है? कहा अली से दुआ मांगो, अली से दुआ मांगो, तुम्हारी हर मुश्किल बगैर अली को पुकारे हुए नहीं हो सकती। मैं कहूँगा जनाबे नूह आप तो आप है, रसूलुल्लाह से कह दिया नादे अली वज़हरा जाए, आपको कहीं क्या नादे अली वज़हरा जाए जी। नादे अली से पूछती है कौन होगा, यहीं से जरा दिमाग लगाना हम नादे अली है। बाकी मुखालफ से है तो कोई कहने वाला है, एक वो जिस बात को कहा जा रहा है, एक जिससे कहा जा रहा है, तो कहने वाला कौन? अल्लाह। कहा किससे जा रहा है? रसूल से। किसके बारे में कहा जा रहा है? अली के बारे में। तो तीन हिस्से हो गए, एक कहने वाला, एक जिसके बारे में कहा जा रहा है, एक रसूल से कहा जा रहा है। अरे बेअक्लो, बिदत 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 कहते हो, ये आली तुम्हारी नसीब में नहीं है। ये आली कहना जरूर पड़ेगा। तुम कहते हो कि बिदत पे, तो ना यहाँ तुम्हारे नसीब में है उन्हें पुकारना, न वहाँ तुम्हारे नसीब में पुकारना है। हमारी तो यहाँ भी वो मदद करते हैं जो मादी दुनिया है और आखिरी दुनिया में भी वो हमारे हैं। लिहाजा हर मंजिल पे वो काम आने वाले हैं, जरूर पड़ेगा मोहम्मद वाले। मंजिलत अहले बैत, शान मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन, जिसकी दुआ है अंबिया की दुआ इनके तुफैल में और उनके सदक़े में, ये कोई और नहीं लिख रहा। जलालुद्दीन सयूती और बैदा भी बड़े बड़े आलिम लिख रहे हैं, बड़े बड़े आलिम लिख रहे हैं कि अगर दुआ कबूल हुई है तो इन पंजतन पाक। और जनाब इब्राहिम से भी इस बात को भी लिखा है कि जनाब इब्राहिम का इम्तिहान दिया गया तो इब्राहिम और रब्बुहु बिकलिमातिन, तो लोग समझते हैं कलिमात क्या होंगे, अल्लाह की बात होगी या कोई और बात होगी या कोई और हुक्म खुदा होगा। नहीं, कलिमात से मुराद पंजतन पाक और शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अस्मा है कि उनके वसीले से इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान क्या लिया गया? अतम्मा हुन्ना, सब सुनाया आपने, अतम्मा हुन्ना। तो इम्तिहान किस बात का लिया गया? इम्तिहान इस बात का नहीं लिया गया, इम्तिहान इस बात का लिया गया कि इनकी इमामत का इकरार करो, इनको समझो ये क्या है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ। जब आले मोहम्मद के अस्मा का इम्तिहान अल्लाह ने ले लिया तो उसके बाद जनाबे इब्राहीम को अल्लाह ने इमामत अता फरमाई इस इम्तिहान के बाद, जिसके बाद उन्होंने कहा कि काला बन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत से इमाम बनाएगा? अल्लाह ये अहदा ज़ालिमीन को नहीं मिलेगा। यानी तुम कह रहे हो ये कौन बेटा है जो कह रहा है या बोलिए, फरमा रहे हैं या बोलिए कमाना वाला माल काफिरी। बात खानदान से नहीं होती, कभी आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि खानदानी आदमी है। नहीं नहीं, अगर जो शरीयत पर चलेगा समझदारी से वो कामयाब होगा, जो शरीयत से हटके चलेगा चाहे किसी खानदान का आदमी उसको मिलने वाला नहीं। हुजूर ने कह दिया कि किसी अबू जहल है वो भी नस्ल में है, अबू लहब है वो भी नस्ल में है, नस्ल से कुछ नहीं होता। हजरत आदम का बेटा है, किसका बेटा है? हजरत आदम का। ये जनाब नूह का बेटा है, बुरा कैसे निकला? अरे मौलाना साहब की बेटी देखी सब कहती है मौलाना साहब की बेटी बात न बेटी से होती है ना। हमारे वालिद का एक शेर बराबर सुना है, मानो ना मानो इसका तुम्हें इख्तियार है, हम नेक-बद हुजूर को बतलाए जाते हैं, हमें इससे बेहतर नहीं। अगर तुम आदमी हो और अक्लमंद हो तो तुम्हारी बात को नहीं मानोगे
تو غلطی تمہاری ہے، ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، درود پڑھے محمد آل محمد، تمہاری غلطی ہے۔ اذان کی آواز آئی بیٹھے رہے تو غلطی کس کی ہے؟ اگر عظمت جماعت سمجھتے کہ مؤذن نے آواز دی ہے کہ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی، کوئی پرابلم تھا، کوئی پریشانی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، بیمار پڑے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی، کیا پریشانی تھی؟ صبح کی 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ارے نماز شفق نہ پڑھو تو 20-25 منٹ پہلے طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کچھ ہو جائے گا۔ ان میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمت ہے جو مومن کو ہبے ہبے 20-25 منٹ پہلے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ بھی کچھ، رسول بھی کچھ، 12 امام بھی کچھ۔ پوری رات شب بیداری کرتے رہے، عاشق حسین بنے رہے، ماتم کرتے رہے، سینہ زنی کرتے رہے، ایسا بے مثال کام کرتے رہے، ارے لاجواب کام کرتے رہے، ارے ذکر حسین میں، ذکر آل محمد میں، ذکر مظلوم کربلا میں تم نے پوری رات گزار دی، کیا کہنا؟ ارے جنت حاصل کر دی، جنت حاصل نہیں کی، مگر صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ چھوڑ دی، جنت حاصل کر گئی۔ درود پڑھے محمد۔ اتنی بڑی فضیلت تم نے حاصل کر لی، اس سے بڑھ کر کے کیا عبادت ہے؟ خدا گواہ ہے، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آیت اللہ سیدی سید ثانی صاحب آیت اللہ علمہ خامنائی صاحب کو اگر اس کے خلاف ہے غریبان پکڑ لیجیے، جو چاہیے دیجیے گا۔ جتنا ثواب مجلس حسین اور فضائل اہل بیت کے سننے میں، اسی عبادت میں خدا گواہ ہے اتنا ثواب ہے۔ کربلا کی زیارت، اللہ اکبر، کربلا 70 حج ہیں، ایک زیارت حسین کی واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی۔ ارے حج کرتے جاؤ، 100 حج کر لو، 200 حج کر لو، لیکن کیا کہنا شیخوں کی ذکر ہے، ایک زیارت مظلوم کربلا 100 حج 100 عمرے کی برابر ہے۔ تو میں قائد کے لیے جاؤں گا، میں عمرہ کرنے کے لیے قائد کو جاؤں گا تو سودا کروں گا، ایک ہی زیارت جب 100 کی برابر ہے تو 4 زیارت کروں گا۔ درود پڑھے محمد۔ کیوں ہے عزیزو آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ، میرا خیال بالکل آپ کا ذہن پہنچ گیا، بس آخری بات، کیونکہ آپ کا ذہن پہنچ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس لیے رکھا، اللہ نے اس لیے رکھا زیارت حسین کی عظمت کہ ایک زیارت اس لیے کہ حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جس نے قرآن کو بچایا، میرے نام کو بچایا، لا الہ الا اللہ کو بچایا، محمد رسول اللہ کو بچایا، 1,24,000 انبیاء کی شریعت کو بچایا، رسالت کو بچایا، حج کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا۔ ارے یہ تو حسین وہ ہے جس نے ہمارا نام رکھ دیا، جس نے حلال کو بچایا، حرام کو بچایا۔ تو صحیح اے حسین، تم نے کتنی بڑی بے مثال قربانی کربلا میں دی، اللہ اکبر، کتنی بے مثال قربانی تم نے کربلا میں دی ہے، کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو صحیح اپنے حج کو ایک ہی حج تم کو، لیکن جو بندے مومن کربلا میں تمہارے آ کر کے زیارت کرے گا تو اس کو ایک حج کی برابر 100 حجوں کا ثواب کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ پورا گھر خدا کی راہ ابھی آپ نے دیکھا کتنے 18 جنازے، ایک ازادار ایک جنازہ آ جاتا ہے، اتنا اضطراب ہوتا ہے، اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنا احساس ہوتا ہے، اتنے سمجھانے والے سمجھاتے ہیں۔ ابھی میرے کان میں آواز آئی تو کورونا میں ایک جوان کا انتقال ہو گیا جارچے میں، یہ حالت کی میرے کانوں میں لوگ فوٹو دکھا رہے تھے کہ ماں تڑپ تڑپ کے، بیٹا ابھی تو بہن کی شادی کر کے جائے، میں تو دوسرے کی تیری شادی کر کے۔ یہ حالت کی ایک بچے کے انتقال میں کہ ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو ہوش نہ تھا، کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، پورا دن 2-3 دن ہاتھ جوڑ کر کے ارے حسین کو دیکھو، اگر ایک جنازہ آ جاتا ہے کتنا احترام ہوتا ہے۔ ارے جس کے گھر میں 18 جنازے نکلتے ہیں، ارے اس کے وقت کا کیا حال ہوگا؟ ارے جب بھی کوئی مصیبت آئے، میرے مولا مظلوم کربلا نے فرمایا جب بھی مصیبت آئے تو تم میرے غم کو یاد کرو، میں سمجھوں گا کہ تم میرے چاہنے والے ہو۔ کھانا بھیجنے کی رسم ہے،
یہ تو نہیں ہے کہ خیمے جلا دیے جائیں، آگ لگا دی جائے، ارے کسی کی یتیم بچی ہو تو اس کے تماچے مارے جائیں، ارے لو کے نیزہ سے اذیت دی جائے، محرم ختم ہو رہا ہے، آج 19 سفر ہو گئی، اب کیا ہے، اب کیا رہ گیا؟ مولا اب یہ آخری زندگی کا وقت ہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارتنا، اے مولا اگر یہ زندگی کا آخری زندگی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ ارے کوئی غریب کی آدمی اپنے عزیز کہاں بیوی سے اگر کہلوم کر رہی ہے، ارے کیسا کہلوم کر رہی ہے، ارے جناب ام کلثوم سے کہتی ہے اپنے بیٹے بھتیجے سے اللہ اے بیٹا سید سجاد، ارے بھائی کا چہلوم کر مانگنا، بھائی میری بے بسی، ارے کیسے بھائی کا چہلوم، ارے پریشان نہ ہو، ارے بے شک آپ نے قید خانے بھائی کے چہلوم کیا، بات دیکھیے ارے کیسا چہلوم ہو رہا ہے، اس جان سے چہلوم ہو رہا ہے۔ اللہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی چہلوم کرتا ہے تو 2 جوڑے تو لگ دیتا ہے، مگر واہ بے بسی ہے لینا، ارے کپڑا رکھنا تو کیا، ارے کھانے کا تو انتظام کیا، ارے 2 گھونٹ پانی بھی دے جس پر بھائی کی فاتحہ دلا دے، بھائی کی نظر دلا دے، آج عالم میں حسین کا چہلوم ہو رہا ہے، کائنات میں حسین کا چہلوم ہو رہا ہے، ترمیم ہو رہا ہے، ہاں ہاں یہ بیوی قید خانے میں بیٹھی ہوئی ہے، امام نے دیکھا، امام نے نظارہ کیا، دیکھا بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، مولا نے فرمایا بولی اماں آج تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز واجب کی آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہی ہیں، مولا فرماتے معتبر ترین روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے بولی اماں آج آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، فرماتی ہے بیٹا میرے یہاں سے کبھی کبھی تو کھانا آتا ہے، اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں اپنے آگے نہ کھانا، اب ہم خوش ہو گیا، آقا اس کے بارے میں جان نہیں، دیکھا اب کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ دارو دنیا میں بڑے بڑے مجرم ہوتے، مگر ہائے جیسے اہل بیت مجرم ہوئے، جیسے اہل بیت مجبور ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو مجبور نہ کرے، میں مولا سے دعا کروں گا، اے مولا اب یہ آخری زندگی کا حیات کا چہلوم نہ ہو، اور اگر اپنی زندگی کا آخری حیات چہلوم ہے اس لیے موت تو آ سکتی، اے میرے مولا ہمارے مختصر سی عزاداری کو ہم نے کوئی خدمت آپ کی نہ کر سکے، ارے جس طرح سے آپ کی خدمت کرنی تھی نہ کر سکے، مولا اپنی رحمت سے اپنی شفاعت سے محروم